وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 43 حصہ 6. آج کے درس کا موضوع سامعین کرام یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں نے دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں. سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 43. لفظی ترجمہ: ارأیتا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کو راہ راست پر لانے کے نگران ہیں یا اس کے ذمہ دار ہیں؟ ام تحسب ان اکثرہم، یا آپ یہ گمان کرتے ہیں ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں. انہم الا کالانعام، یہ لوگ، ان کی مثال چارپایوں کی سی ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ. سامعین کرام، ہوائے نفس کو معبود بنا لینا، نفس پرستی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو ثقیل الفاظ نہیں تو آسان الفاظ یہ ہیں کہ نفس پرستی یا خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنا، جیسا کہ ہم آج کل زندگی گزار رہے ہیں. سامعین کرام، اس میں زیادہ آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. عام جو ہم سب لوگ تقریباً، نیک لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ سب لوگ نفس پرستی میں مشغول ہیں. کیا مطلب؟ سب لوگوں نے تقریباً کلمے پڑھنے کے باوجود نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی خواہشات نفسانی کی بنا پہ ہم جی رہے ہیں. کوئی اس بات کا ادراک کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں، جو نقصان دہ چیز ہے، تو اگر آپ مثال کے طور پہ آپ نے ایک چھری ہے تیز آپ کے ہاتھ میں، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ چھری کا کام کیا ہے، تو چھری کا کام تو کاٹنا ہے. آپ چھری کو، ہاتھ کو ایک میز پہ رکھے تیزی سے ایک وار کرتے ہیں
اور آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا؟ یا آپ کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی ہے، یا آپ کے ہاتھ میں ایک پستول ہے، لوڈڈ پستول ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ پستول ہے کیا چیز، یعنی پستول کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کا خیال یہ ہے آپ کا کہ یہ تو بس ایک پٹاخہ سا کرتی ہے، اس کی کوئی گولی وولی نہیں ہوتی، تو آپ اپنے سینے پہ رکھ کے وہ اس کی لبلبہ جو ہے وہ دبا دیتے ہیں، ٹائگر جسے آپ کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے مار دے گی، لیکن آپ نادانستگی میں ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا وہ گولی نقصان نہیں پہنچائے گی؟ تقریباً یہ مثال سامعین کرام شرک کی ہے۔ شرک صرف یہ ہے کہ وہ خفی ہے، وہ شرک جلی نہیں ہے، آپ زبان سے تو نہیں کہہ رہے، یا آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ارادہ نہ بھی ہو تو یہ شرک ایک ایسا زہر ہے سامعین کرام۔ ادھر دیکھیں، ادھر آپ کا ایمان باللہ بھی نہیں ہے، ایمان باللہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ایمان باللہ ہو بھی اور پھر بھی آپ نے شرک کی روش اختیار کر لی، یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا حقیقی ایمان بھی ہو اور پھر آپ نے مشرکانہ روش اختیار کر لی، تو کیا یہ آپ کو شرک نقصان نہیں پہنچائے گا؟ یقیناً پہنچائے گا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ مجھے تو علم نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو، جو چیز نقصان دینے والی ہے، جو چیز ہلاک کر دینے والی ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ شرک جو ہے وہ تباہ کرنے والی چیز ہے، شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ یہ ہم جیسوں کے لوگوں کے لیے، بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ ما یؤمن اکثرهم باللہ، بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود بہی مشرکون، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو آج یہ فضا ایسی چل پڑی ہے سامعین اکرام کہ ہم ایک تو شرک کے مفہوم نہیں جانتے، پھر آپ دیکھیں شرک کے فتوں کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، اور شرک محدود کر دیا گیا ہے مسلکی اختلافات پہ، یا بس آپ نے یہ چیز کہا تو آپ مشرک ہو گئے۔ نہیں، شرک تو سامعین کرام ہماری رگ رگ میں دوڑ رہا ہے، ہم عملاً شرک میں مبتلا ہیں۔ جو شخص بھی ان آیات کی روح سے، جو شخص بھی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا معبود جو ہے وہ اس کا نفس ہے۔ اب یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ شخص ان آیات کی روح سے، یہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آج کے سبق میں سامعین کرام میں آپ کو قرآن پاک سے اور حدیث سے کچھ ریفرنس دوں گا کہ آپ کو یعنی یہ ہوائے نفس کا اتباع، اس کا تم ادراک ہو سکے۔ میں پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں، یعنی مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس شخص کی بات ہرگز نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ یہ اس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور یہ اپنی خواہشات نفس کا اتباع کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں یعنی جو شخص، یعنی یہ آپ ایک ٹیسٹ کیس اس کو اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ آپ اگر یہ جاننا چاہیں کہ میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے یا اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یا وہ نقشے میں وہ ہوتا ہے نا کہ ایک نقشہ بعض اوقات باہر کے ملکوں میں تو زیادہ ہوتا ہے، یو آر ہیئر، ایک نقشہ ایک بورڈ پہ بنا دیا جاتا ہے گلیوں اور راستوں کا، اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے۔
اور اب آپ اپنی منزل تلاش کریں، یہ راستہ جو ہے فلانی گلی کو ہے، یہ فلانی گلی کو، یہ فلانی گلی کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ایک نقشہ ہے، اس میں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، دو مقامات بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا تو آپ کا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے اور اس سے غافل نہیں ہے، یا غافل ہے۔ اب اس کا معلوم کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ اپنی خواہشات کو بنیاد بنا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً بہت سے آپ ایسے کام کر رہے ہوں گے جن کا تعلق اسلامی روایات سے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے شریعت کے مطابق داڑھی رکھی ہوگی، مردوں سے میں مخاطب ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نماز کو بھی جاتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن زندگی کے عام معاملات میں آپ اپنی مرضی سے تمام معاملات طے کر رہے ہوں گے۔ بیوی کے ساتھ اپنی مرضی کا رویہ ہوگا بیوی کے ساتھ، اور بچوں کے ساتھ آپ کا ایک رویہ ہوگا۔ دنیا کی کمانے کی سوچ آپ کی اپنی ہوگی، دنیا ہی کو آپ نے حقیقت میں اپنا شعوری یا غیر شعوری طور پہ دنیا ہی آپ کی ترجیح ہوگی آخرت کے مقابلے میں۔ باوجود آپ کے شریعت کے مطابق آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ داڑھی کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ کوئی لوگ اس کو بنیاد بنا کے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ روش کی ہوتی ہے کہ آپ کی روش کیا ہے۔ آپ کی روش یہ ہے کہ آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، باوجود یہ سارے نیک کام کرتے ہوئے آپ کی منزل دنیا ہے، دنیا کمانا چاہیے۔ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ پیسے کمانے چاہیے اور کماتے چلے جانا چاہیے، اور اسی کو مقصود بنا کے آپ مقصد تو نہیں بناتے، لیکن ساری کوششیں آپ کی گم ہو گئیں دنیا کے کمانے میں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ رویہ جو ہے، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، باوجود چند اسلامی افعال کرنے کے باوجود من چاہی زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے جو دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں اور ان کے ماتھے پہ داغ سجدہ بھی ہیں، اور وہ کرپشن میں اپنا حصہ جدا لیتے ہیں، وہ ٹھیکے ویکے جو دیتے ہیں اس میں اپنا حصہ ہوتا ہے۔ پھر جو عوام ان کے پاس آتے ہیں تو ان کی جیبوں پہ الگ ڈاکہ ڈال لیں، یا آپ دیکھ لیں کہ یہ تو سرکاری ہو گئے، بعض ہمارے ڈاکٹر حضرات، یہ ڈاکٹر وغیرہ چونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارا ان سے رابطہ رہتا ہے نا، بعض ڈاکٹر آتے ہیں وہ مریض کو اپنا سونے کی کان سمجھتے ہیں، مختلف ٹیسٹ لیبارٹریوں سے تعلقات ہیں، ہر ڈاکٹر کے تقریباً وہ ریفرڈ بائی فلانا ڈاکٹر، تو وہ اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کو کمیشن ملتا ہے، لیبارٹریاں جو ہے کمیشن دیتی ہیں کہ تم ہمیں مریض بھیجواؤ، تو وہ فضول قسم کے ٹیسٹ لکھوا کے، میرا اپنا تجربہ ہے نا، میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، تو وہ کچھ خود ہی ٹیسٹ کر ڈالے، اس کے پیسے لے لیے، کچھ باہر کی لیبارٹریوں سے، تو وہ جناب، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا کو سمیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، جو بھی ہو۔ تو یہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ہرگز اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ تو آپ کو میں نے اس آیت میں یہ کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے، اگر صبح سے لے کر شام تک آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، کاروبار، ملنا جلنا، یا آپ اگر عورت ہیں تو گھر میں آپ اپنی مرضی سے سارے معمولات طے کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ بھی اور اپنے گھریلو تمام معاملات میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات پہ جی رہی ہیں،
یعنی آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں گھر کے اندر اور گھر کے باہر تمام ہدایت، اللہ تعالیٰ ہدایت تو کامل ہے اور اس کا اتباع کرنا چاہیے، لیکن آپ منچاہی طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں یا رہے ہیں، دونوں، مرد باہر کی زندگی ہے، مردوں کی باہر کی بھی ہے اور گھر میں بھی ہے، عورتوں کی تو زیادہ تر گھر میں وقت گزرتا ہے جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، تو یہ من چاہی زندگی گزار رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ بھی، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اولاد کو آپ نے اچھے اچھے اسکولوں میں ڈال دیا ہے اور ساری توجہ، آتے ہیں کھانا کھلا کے آپ آرام کرتی ہیں، پھر لے کے بیٹھ جاتی ہیں بستہ، پڑھو بھائی ہوم ورک کرو، مجھے سناؤ کیا کیا، سارا بس وہ اس میں ہے، اور قرآن صرف ناظرہ تک ہے۔ تو یہ خواہشات نفسانی کی اتباع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اے رسول آپ ان لوگوں کا کہنا نہ مانیے کہ جن کا دل میری یاد سے غافل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل، اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں، میں نے میری تشریح سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہونا کیا چاہیے۔ تو اگر آپ آخری الفاظ اس آیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ دینا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں یا کھڑے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کی روش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا تقویٰ ہے آپ کے دل میں یا اللہ کی یاد سے دل غافل ہے؟ اگر تقویٰ ہوگا پھر تو آپ محتاط ہوں گے یا ہوں گے، نہیں ہے تو پھر آپ محتاط نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہماری زندگی غیر محتاط زندگی گزر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری آیت ہے سامعین کرام کہ آخری پارے کی ہے، اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور میں آپ کو اس آیت کی ترجمہ کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک ظاہر دنیا کا ہے اور ایک آخرت کا ہے۔ ہم نے جانا ہے آخرت، یعنی دو راستے کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی جگہیں ہمارے لیے دو ہیں۔ اگر آپ نے دنیا ہی کو اپنی کامیابی کی جگہ تصور کر لیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دوسرا شخص وہ ہے کہ اس نے آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا اور دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ یعنی دیکھیں اس آیت میں یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص وہ ہے جس نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، دوسرا شخص وہ ہے جس نے دنیا کو آخرت کو ترجیح دے دی ہے۔ تو اس آیت میں تھوڑا سا آپ غور کریں، اما من طغى وآثر الحیات الدنیا، دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں سامعین کرام، ایک وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پہ، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے دی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا ابھی۔ یا اگر یہی جملہ میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ دنیا میں دو قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو ہوائے نفس، خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، چاہے اس میں نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسرا وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں زیادہ دین نہیں ہے، دو دین ہیں اصل میں، ایک یہ ہے جو اللہ کے بندے ہیں، دوسرا غیر اللہ کے بندے ہیں۔ اب غیر اللہ میں یعنی اللہ کے ماں سوا، اب غیر اللہ میں جو ہے وہ نفس بھی آ جاتا ہے آپ کا، وہ شیطان صاحب بھی آ جاتے ہیں، وہ معاشرہ بھی ہے، وہ آپ کے یار دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے میاں بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اللہ کے لیے۔ دیکھیں دو گروہ ہیں دنیا میں، ایک جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دوسرا گروہ جو ہے اس نے دنیا ہی کی یاد کو اپنی منزل بنا لیا ہے،
دنیا سے محبت ہے. آپ دیکھیں نا کتنا ہم سمیٹتے ہیں دنیا کو، بلکہ میں تو نہیں کہہ رہا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کہ تم مال سے تو بڑی محبت کرتے ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور یہ خیر کی تلاش میں کی محبت میں بہت زیادہ ہے، اس کو بہت زیادہ محبت ہے ظاہر سے. تو یہ جو آیت میں پیش کر رہا ہوں اس میں ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے ایک قسم کے لوگوں کا، دوسرے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. تو اما من طغى وآثر الحیات الدنیا، جس نے طغیانی کی، جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پر، تو اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے سن لیں. فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. فإن الجحیم ہی المأوی. وأما من خاف مقام ربہ، اس کے برمقابل وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کیونکہ پیشی تو ہونی ہے، وزن تو ہونا ہے، پیشی ہونی ہے، ملاقات ہونی ہے. اور جو یہاں ڈر گیا، خبر اس کو ملی کہ بھئی پیشی ہونی ہے تمہاری رب کے سامنے، اور یہ اس وقت سے سہم گیا رب کے مقام سے اور رب کے سامنے حضور پیشی سے. اب یہ کرے گا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اب وہی ہوائے نفس آ رہی ہے بات. اب اگر کوئی اپنے رب کی سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اب یہ کیا کرے گا؟ اپنے نفس کو خواہشات نفس سے بچائے گا، اپنے آپ کو خواہشات نفس پر عمل کرنے سے بچائے گا. دیکھیں وہی خواہشات نفس والی وہ ہے. اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فإن الجنت ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے. اچھا اب یہ میں مختصر طور پہ زیادہ تفصیل اس کی نہیں کر رہا، مختصر طور پہ آیت قرآنی، اس میں تمام میں ہوائے نفس کے الفاظ استعمال ہوئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دے گا. یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے. پھر دوسری آیت یہ ہے من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ. کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو اللہ کی ہدایات کے برعکس اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. ومن یعنی وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کی بلبوتے پہ زندگی گزار رہا ہے سب سے زیادہ گمراہ ہے. اللہ پوچھ رہا ہے من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ. اللہ کی ہدایت کو تو اس نے فراموش کر دیا ہے. آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے، ان لوگوں نے کیا قرآن کو نشانہ تضحیک نہیں بنا لیا؟ اپنی خواہشات کی بنا یہ لوگ زندگی نہیں گزار رہے. یہ دیکھنے کی باتیں، سوچنے کی باتیں. اچھا تو یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے زیادہ گمراہ ہے. اب پھر اس میں جو ہے ہوائے نفس کا تذکرہ ہو رہا ہے. سامنے کرام آپ غور کریں نا، آپ ایک آیت کو سن کے مطلب یہ ہے کہ غور نہیں کرتے مختلف آیات کو، یعنی کہ گمراہ کون شخص ہے. اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں جو ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 پڑھ رہے ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو مشرک ہے، مشرک ہو گیا ہے. اس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. الہہ ہواہ، دیکھیں صاف معبود کے لفظ ہیں، کوئی اس کی پھر وہ آگے پیچھے کوئی رعایت نہیں ہے اس میں. بہرحال اچھا پھر سورہ محمد کی آیت ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو کہا نا دو فریق ہیں اس دنیا میں، دو فریق ہیں جو ہوائے نفس پہ چل رہے ہیں یا
جو اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ 47 نمبر صورت ہے سورہ محمد۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ بینہ قرآن ہے، یعنی قرآنی ہدایات جو ہے یہ بینہ ہے، واضح۔ لقد انزلنا الیک آیات مبینات، بینہ، واضح ہدایت۔ جو شخص، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو اشخاص کا تذکرہ کر رہا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربی، بھلا وہ شخص جو رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہو، یعنی اپنی زندگی خواہشات نفس نہیں بلکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق گزار رہا ہو۔ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا یہ شخص ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اس کے برے اعمال۔ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، یعنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارا ہے۔ واتبعوا اہواءہم، پھر وہ ہوائے نفس کا آ گیا ہے الفاظ۔ یہ آپ یاد رکھیں، قرآن میں یعنی بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا ہے۔ ہم تو غور نہیں کرتے نا، یہ تو میں نے چند آیات جو مجھے یاد تھی، میں حافظ نہیں ہوں لیکن جو مجھے یاد تھی وہ میں نے جمع کر دی ہیں، لکھ دی ہیں آپ کے نوٹ کے لیے۔ تو اچھا، پھر دو احادیث ہیں سامنے کرام۔ احادیث تو ویسے یعنی خواہشات نفس کی بہت ہیں، لیکن ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی، جو موت کے بعد ہوگی اس زندگی کے لیے کوشش کرے۔ الکیس من دان نفسہ، پھر وہ نفس کی بات آئی ہے نا، ہوائے نفس کی بات، من جو اپنے خواہشات کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف ہے وہ شخص۔ دیکھیں، ہوشیار اور بے وقوف، ہم تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار کہتے ہیں، دنیا دار ہے نا، ان کے سامنے کوئی اللہ والا چلا جائے یا ایسے جو دیندار طبقہ ہے وہ چلا جائے تو وہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ دنیا دار لوگ، یہ مجھے علم ہے، تو مذاق اڑاتے ہیں، مطلب ان کی تحقیر کہ بھئی ہم تو بڑی سمجھ والے ہیں، ہمارے کارخانے یہ وہ نا، مال و دولت اور یہ وہ گاڑیاں واڑیاں، اور یہ تو بس ایسے ہی چلتا پھرتا ہے۔ تو والعاجز، بے وقوف۔ دیکھیں، الکیس ہوشیار، دانا، زیرک، ہم انگلش میں کہتے ہیں جینیس وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، خواہشات نفس کو، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ، جو اپنی خواہشات نفس کی بل بوتے پہ زندگی گزار ہے، وہی ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ بے وقوف ہے یہ شخص، کیونکہ نہ سنتا ہے نہ سوچتا ہے۔ اسی آیت میں، آیت نمبر 44 میں، ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، نہ سنتا ہے کسی کی بات نہ سوچتا ہے اس پہ۔ وتمنى علی اللہ، اور پھر اللہ پہ بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کے بلبوتے پہ زندگی گزار رہا ہے، اور پھر بھی اللہ سے توقعات رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، رسول میری شفاعت کر دیں گے، کیا ہوا کہ میں دین پہ نہیں چل رہا، مسلمان تو ہوں، کلمہ تو پڑھیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین اکرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ
افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا Have you seen him who chose his desire as his God? Would you be an agent for him? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Or do you assume that most of them hear or understand? They are just like cattle, but even more errant in their way. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔